دین وائبز، دین کی آواز۔ چنانچہ رمضان مبارک کا اکرام کیسے کیا جائے، اس کو بھی تھوڑا تفصیل سے بتا دیں۔ جو احترام کرنے والے ہیں وہ تو رمضان سے 2 مہینے پہلے سے ہی دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں، رمضان سے پہلے ہی گناہوں کو توبہ کر کے باطن کا غسل کر لیتے ہیں۔ تو یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے۔ چنانچہ رمضان کا لفظ رو، مین اور بود 3 حرفوں سے بنا، اس کے معنی ہیں جلنے اور جلانے کے۔ اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَرْمَزُ الذُّنُوبَ، اس لیے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے، جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی، یہ مہینہ بھی مومن کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے۔ زمین اگر ناپاک ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ ساری گندگی بہہ جائے، اب جب زمین دوبارہ خشک ہوگی تو پاک کہلائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پڑے کہ وہ گرمی اس نجاست کا نام، نشان، رنگت، ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے، زمین پھر پاک کہلائے گی۔ تو یہ مثال ہے رمضان کی، کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو وہ مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ یا یوں سمجھ لے کہ اس مہینے میں برکات کی ایسی تفش آتی ہے انسان کے دل پر، نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس قدر حرارت پہنچاتا ہے کہ دلوں کی نجاست کو مٹا کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں۔ عربوں میں عظمت والی چیز کے کئی نام ہوتے تھے، اللہ رب العزت کے 99 نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو رمضان کے بھی کئی نام۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس کو شہر مبارک، اس لیے ہم رمضان مبارک بھی کہہ دیتے ہیں۔ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ۔ شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان و سید الشہور، یہ مہینوں کا سردار ہے۔ فیہ بدأ نزول القرآن، کس میں ہی قرآن مجید نازل ہوا، اس کی 27 تاریخ کو، رمضان کی 27 تاریخ کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ آیات کو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں انسان کے اعمال کا ریٹ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، ملٹیپلائی۔ سبحان اللہ۔ ایک عمل کو دنیا ریٹ انکریز کرتی ہے تو 10% اور 20% ہے، 10واں حصہ 20واں حصہ۔ اللہ تعالیٰ ریٹ بڑھاتے ہیں تو کیا 70 گنا، 70 سے ضرب دے دی، اس لیے کہ وہ شہنشاہ حقیقی ہے، وہ اپنے بندوں کو اتنا اجر دینا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ظلمتیں ختم ہو جائیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اسی حدیث میں آگے نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت، اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے۔ وہ کیسے؟ علماء نے اس کی بہترین تفسیر یوں کی
کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے تو رمضان رحمت کی خوشخبری بن کے آتا ہے، تو پہلے 10 دن میں ہی ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، کبھی نیکی کر لی، کبھی خطا کر بیٹھے، تو ایسے لوگ جب رمضان کے پہلے 10 دن گزار لیتے ہیں تو اس میں ان کے جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اوسطہ مغفرتن، ان کے لیے درمیانی دستے مغفرت کا پیغام بن جاتے۔ اور کچھ بہت زیادہ غفلت میں رہنے والے، اگر 10 دن سے ان کا کام نہیں بنا تو 20 دن سے ان کا کام بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب 20 دن کی برکتیں ان کے دل کو دھو دیتی ہیں تو آخرہ اتقم من النار، آخری اشرہ ان کے لیے بھی آگ سے آزادی کا اشرہ بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں تھوڑا غافل ہو یا زیادہ غافل، ہر بندے کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتی ہے۔ ہاں، بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی خود ہی بے توجہ بن کر زندگی گزارے اور رمضان کا احترام ہی نہ کرے تو وہ تو پھر اپنا قصور ہے نا، ورنہ جس کو احساس ہو گیا کہ مجھے رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی برکتیں اتنی ہے کہ ایک لمحے کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں ہے۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، 4 اعمال اس مہینے میں زیادہ کرو۔ خصلتین تردون بہما ربکم وخصلتین لا غنا بکم عنہما، 2 عمل تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 عمل ایسے ہیں کہ تمہیں اس کے سوا چارہ ہی نہیں، مجبوری ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ تردون بہما ربکم، وہ 2 باتیں کہ جس کو ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، یعنی کلمے طویل زیادہ کرنا، تحلیل زیادہ پڑھنا اور استغفار زیادہ پڑھنا، یہ 2 عمل اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔